السلام علیکم. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ علامہ محمد اقبال. علامہ محمد اقبال کے ضمن میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم شاعری پر تبصرہ پڑھیں گے. دوسرا ہم علامہ اقبال کی 2 نظمیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں, ایک اذان اور ایک ہسپانیہ, تو ان کے ہم مرکزی خیال پڑھیں گے. اس کے ساتھ ہی بند اور اشعار کی تشریح بھی وہیں پر ہو جائے گی. جب ہم بند اور اشعار نظمیں پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں بند اور اشعار کی تشریح بھی ہم کور کر سکیں گے. علامہ محمد اقبال, جیسا کہ میرا طریقہ ہے اور آپ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی شاعر کوئی مصنف پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں, اس کے حالات زندگی کو ہم دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم آگے اس کی خصوصیات پر جاتے ہیں, پھر ہم اس کی نظم یا جو بھی اس کے اشعار ہوتے ہیں ان کی طرف ہم جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم علامہ محمد اقبال کو پڑھتے ہیں. تو علامہ محمد اقبال ایسی شخصیت ہے کہ آپ بچپن سے ان کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں. میٹرک میں 9 میں آپ نے بہت سے ایسے لکھے ہوں گے علامہ محمد اقبال کی شخصیت پر, آپ نے نظمیں پڑھی ہوں گی فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ ایئر میں, میٹرک میں, بہت آپ نے پڑھا ہوگا علامہ محمد اقبال کو. تو یہ چند ایک باتیں جو ہیں یہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے, میں پھر سے ایک طرح سے دہرا دیتا ہوں. علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ محمد اقبال کا تعلق ایک کشمیری خاندان سے تھا, ایک کشمیری فیملی سے آپ کا تعلق تھا, اور آپ کے محلہ بھی کشمیری محلہ کہلاتا ہے سیالکوٹ میں, آج بھی موجود ہے, جہاں علامہ محمد اقبال شیخ نور محمد کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. تو علامہ محمد اقبال کے گھر میں ایک مذہبی ماحول تھا. آپ کی والدہ رحمت بی بی جو تھی وہ اور آپ کے والد دونوں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, تو آپ کو بچپن سے ہی مذہب کی تعلیم پہلے دی گئی, یعنی آپ کی پرورش یوں سمجھ لیں کہ ایک مذہبی گھرانے میں ہوئی. بچپن میں آپ کو مولوی میر محمد حسن کا ساتھ میسر ہوا. مولوی میر محمد حسن 2 استاد ہیں جن کی علامہ اقبال کی زندگی میں بہت اہم کردار ہے, مولوی میر محمد حسن اور پروفیسر آرنلڈ. جب ہم علامہ محمد اقبال کا تذکرہ کرتے ہیں تو علامہ محمد اقبال ہمیں 2 شخصیات نظر آتی ہیں ان کے اندر. ایک ہمیں وہ مذہبی شخصیت نظر آتے ہیں اور ایک ہمیں وہ پڑھے لکھے شخص نظر آتے ہیں, ایک فلسفی نظر آتے ہیں ہمیں ان کے اندر. تو مذہب جو ہے وہ مولوی میر محمد حسن کی وجہ سے ہے ان کے اندر, اور جو ان کا فلسفہ ہے, جو ان کے اندر تعلیم ہے, جدید تعلیم ہے, وہ پروفیسر آرنلڈ کی وجہ سے ہے. مولوی میر محمد حسن کا بچپن میں ان کو ساتھ میسر آیا. سیالکوٹ میں ہی آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اپنا عربی فارسی آپ نے سیکھی. اس زمانے کے اندر جو تعلیم رائج تھی وہ آپ نے حاصل کی. اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں آ گئے. آج بھی یہ کالج وہاں پر موجود ہے, گورنمنٹ کالج لاہور. بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے ہوئے ہیں. علامہ محمد اقبال کو وہیں پہ پروفیسر آرنلڈ ملے, پروفیسر تھامس آرنلڈ. ان کی ملاقات ہوئی گورنمنٹ کالج لاہور میں. چونکہ علامہ محمد اقبال ایک غیر معمولی ذہن کے مالک تھے, ایک غیر معمولی شاطر دماغ تھا ان کا, بہت جلد ہی بہت ساری چیزوں کو سمجھ جاتے تھے. تو پروفیسر آرنلڈ نے بھی یہ دیکھ لیا کہ علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ ایک غیر معمولی صلاحیتوں قابلیت کے مالک ہیں, تو انہوں نے ان کو الگ سے ٹریٹ کیا اور الگ سے تعلیم حاصل کروانے کے بعد ان کو یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ انگلستان کا سفر کریں, اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھی انگلینڈ جانا چاہیے. تو ان کی خواہش پر, پروفیسر آرنلڈ کی خواہش پر, علامہ محمد اقبال نے 1905 میں انگلستان کا سفر کیا, جو 3 سال پر مختصر عرصے پر محیط تھا. 3 سال آپ انگلستان میں رہے. وہاں جا کر آپ نے قانون کی تعلیم حاصل کی. سب سے پہلے آپ نے قانون کی تعلیم حاصل کی, پھر آپ وہاں پر میونخ جو جرمنی میں ہے, جرمنی میں آپ گئے. تو جرمنی میں لوگ جو تھے, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو تھے, وہ فلسفے پر کام کر رہے تھے, یعنی یونانی فلسفے پر. ایک ہوتا ہے ایرانی فلسفہ, ایک ہوتا ہے یونانی فلسفہ. یہ 2 ایسی قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے آباد ہیں. تو قدیم زمانے میں تعلیم جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کے اندر رہی ہے. کچھ ایران کے پڑھے لکھے لوگ رہے ہیں اور کچھ یونان کے پڑھے لکھے لوگ رہے ہیں, جن میں سقراط, ارسطو وغیرہ لوگ شامل ہیں. تو علامہ محمد اقبال جو ہے وہ ایرانی فلسفے کو, یعنی مشرقی فلسفے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. وہ اسلامی فلسفہ بھی وہی ہے, اس کی تعلیم آپ نے حاصل کی تھی گورنمنٹ کالج لاہور میں. تو جب آپ وہاں گئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ یونانی فلسفے کے اندر چند ایک خامیاں ہیں. کچھ وہاں کے لوگ جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, ان سے وہ مسائل حل نہیں ہو رہے. علامہ محمد اقبال نے ان کی مدد کی ان مسائل کو حل کرنے میں, جس کے بدلے میں میونخ یونیورسٹی نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا. یعنی آپ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہم لکھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے PhD کی ہوئی ہے میونخ یونیورسٹی میں فلسفہ پہ.
پھر آپ 1908 میں وطن واپس آ گئے. وطن واپس آ کر آپ نے سب سے پہلے درس و تدریس کا آغاز کیا, یعنی گورنمنٹ کالج لاہور میں اور MAO کالج میں آپ پڑھانا شروع ہوئے. عربی کی تعلیم دیتے تھے, فارسی کی تعلیم دیتے تھے. پھر کچھ ہی عرصے کے بعد آپ نے درس و تدریس کو خیر بات کہا اور وکالت کی تعلیم, وکالت کا پیشہ اپنایا, اور آخری مرتے دم تک پھر آپ وکالت سے ہی منسلک رہے. 1922 میں آپ کو سر کا خطاب دیا گیا, یعنی کبھی کبھی ہم یہ لکھتے ہیں سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. یہ ایک خطاب ہوتا ہے جو انگریز حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے. علامہ محمد اقبال کو بھی دیا گیا, ان کی کام کی وجہ سے, ان کے بہت سارے بے شمار کام تھے, لیکن علامہ محمد اقبال نے اس خطاب کو لینے سے انکار کر دیا, کیونکہ 1922 میں تحریک آزادی جو ہے وہ بڑے جوش پر تھی, اور تحریک آزادی کے ایک عظیم رہنما ہیں علامہ محمد اقبال بھی. تو علامہ محمد اقبال نے انگریز حکومت سے وہ انعام لینے سے, وہ خطاب لینے سے منع کر دیا. ایک وجہ یہ بھی تاریخ میں لکھی ہے, ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ علامہ محمد اقبال نے کہا کہ اگر تم مجھے انعام دے رہے ہو, سر کا خطاب دے رہے ہو, تو مجھ سے پہلے میرے استاد مولوی میر حسن کو خطاب دینا چاہیے, کیونکہ آج جو میں کچھ ہوں وہ میں اپنے استاد کی وجہ سے ہوں. لیکن انہوں نے مولوی میر محمد حسن کو خطاب دینے سے انکار کر دیا, تو علامہ محمد اقبال نے بھی اس خطاب کو ٹھکرا دیا اور انہیں واپس کر دیا. 1926 میں انگریز یہاں پر حکمران تھے. علامہ محمد اقبال کی قابلیت, صلاحیت اور وکالت اور اعزازات کو دیکھتے ہوئے, اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی حالت بہت بری تھی, PST میں آپ نے سب پڑھا ہوگا, لیکن اس زمانے میں بھی علامہ محمد اقبال کی قابلیت, صلاحیت اور علامہ محمد اقبال کی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ 1926 میں انگریز حکومت نے علامہ اقبال کو پنجاب اسمبلی کا ممبر بنایا. ایک مقننہ جو ہوتی ہے, ایک لیجسلیچر جو ہوتی ہے, اس کا آپ کو ممبر بنایا, اور اس حکومت کے اندر بھی آپ شامل ہو گئے. 1926 کے بعد جو مین اہم ایونٹ ہے وہ ہے 1930 کا. 1930 کے ایونٹ سے ہم سب واقف ہیں کہ خطبہ الہ آباد علامہ محمد اقبال نے پیش کیا, جس میں الگ وطن کا تصور پیش کیا. علامہ محمد اقبال نے الگ وطن کا تصور پیش کیا, اور اس کے بعد آگے آپ کا انتقال ہوا. یہ جو تاریخ وفات ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, بہت کم لوگ ایسے واقف ہیں کہ بھئی علامہ محمد اقبال کی تاریخ وفات کیا ہے. ابھی گزری ہے 21 اپریل, یہ تو سب جانتے ہیں 1938 میں آپ کا انتقال ہوا تھا, لیکن مہینہ اپریل کا تھا اور 21 تاریخ تھی, 21 اپریل کو آپ کا انتقال ہوا. 9 نومبر سب کو یاد رہ جاتا ہے کیونکہ 9 نومبر کو چھٹی ہوتی ہے, اس لیے تاریخ پیدائش سب کو یاد ہے, لیکن تاریخ وفات کوئی بھی نہیں مناتا اور کوئی یاد بھی نہیں رکھتا. نیوز چینلز میں بھی یہ سب نہیں ہوتا. اب ہم آگے چلتے ہیں. علامہ محمد اقبال کی شاعری پر اگر ہم تبصرہ کرتے ہیں, ان کی چند خصوصیات پڑھتے ہیں, یہ چیز ہم نوٹ سے بھی پڑھیں گے, لیکن نوٹ سے پہلے اگر ہم یہاں پر ان کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں, اس سے پہلے ہم ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ شاعری کے ہمارے پاس جو ادوار ہیں, یہ میں نے بنائے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے, لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بنا رہا ہوں کہ شاعری کے ہمارے پاس, ہم جو نصاب کتابیں پڑھتے ہیں اس میں شاعری کے ہمارے پاس 3 دور ہیں. ہم شاعری کی طرز کو 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم شاعری کی تعریف دیکھتے ہیں, غزل کی تعریف, اب محبوب کا حسن کو بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کے حسن کو بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کی تعریف عشق حقیقی یا عشق مجازی. میر تقی میر, مرزا غالب, جوش یہیں پہ آتش کا ذکر آیا, مصطفی کا ذکر آیا تھا, بہت سارے بے شمار اس زمانے کے جو شاعر ہیں, بہادر شاہ ظفر آ جاتے ہیں, اس میں شیخ ابراہیم ذوق آ جاتے ہیں, بہت سارے شاعر بے شمار جو ہیں وہ اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں, مرزا غالب والے زمانے سے. ان کا ایک الگ طرز تھا, یعنی اس کے اندر حسن اور عشق, عشق حقیقی, عشق مجازی وہ ذکر ہوتا ہے. پھر اگلا دور آ جاتا ہے جو شروع کیا تھا حالی نے, اصل میں حالی کا دور آ جاتا ہے جس میں جوش ملی آبادی, حالی, جگر مراد آبادی, اقبال اور حفیظ جالندھری, اس طرح کے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں. آپ جب شاعری دیکھتے ہیں تو میر تقی میر, اور یہاں یہ نام میں نے اس لیے رکھے ہیں, آپ ان کا ایک شعر اپنے ذہن میں لے کر آئیں, ان کا شعر لے کر آئیں, دونوں میں مماثلت ہوگی, دونوں میں حسن اور عشق کی باتیں ہوں گی. اگر آپ حالی کی شاعری پڑھتے ہیں اور اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو مماثلت ملے گی. حالی نے موضوعاتی شاعری کو شروع کیا کیونکہ اس زمانے کے اندر تحریک آزادی بہت زیادہ عروج پر تھی, لوگوں کو اصلاح کرنا. حالی جو ہیں وہ سر سید احمد خان کے دست راست ہیں, یعنی سر سید احمد خان کے اس زمانے کے رائٹ ہینڈ ہے. سر سید احمد خان کے پیغام کو آگے پہنچانے والے مولانا حالی ہیں. تو سر سید احمد خان کا مقصد تھا لوگوں میں اصلاح لے کر آنا. اب غالب اور میر کی شاعری سے اصلاح تو نہیں آ سکتی تھی, انہوں نے شاعری میں بھی اصلاحی پہلو کو اپنایا اور اس کا آغاز کیا. آپ کو یاد ہوگی نظم مسدس حالی, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, یہ نظم آپ نے سنی ہوگی یا کہیں پڑھی بھی ہوگی, آپ نے میٹرک کلاس میں پڑھی ہوگی. وہ حالی کی نظم ہے جس کے اندر ایک میسیج دیا گیا ہے, ایک مرکزی خیال دیا گیا ہے, لوگوں کی اصلاح کی گئی ہے.
اسی طرز پہ علامہ اقبال چلے، یعنی علامہ اقبال نے حسن اور عشق کی شاعری بھی کی ہے لیکن اصلاحی پہلو اس پہ مقدم رہا ہے، اصلاحی پہلو اس میں انہوں نے زیادہ ذکر کیا ہے، حسن عشق کی شاعری ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے وہاں پر۔ ایسے ہی علامہ اقبال کی نظم شکوہ جواب شکوہ بالکل اسی کی طرح ہے جیسے مسدس حالی تھی۔ پھر شاہنامہ اسلام حفیظ جالندری نے لکھی، ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ جوش ملی آبادی کی نظمیں ابھی آپ پڑھ کر آئے ہوں گے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، جوش ملی آبادی کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا، ایک بغاوت، ایک آزادی کی روح ان کے اندر بیدار کرنا، یعنی ان کا مقصد جو تھا ایک مقصدی شاعری۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے فیض احمد فیض، حضرت موہانی، جگر مراد آبادی، ناصر کاظمی، اور آج کے ہمارے جتنے شاعر ہیں وہ سارے کے سارے اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ احمد فراز بھی یہیں پر شامل ہے۔ اس زمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانی شاعری تھی میر تقی میر والی، غالب والی، اس شاعری کو زندہ کرنا، کیونکہ اس زمانے کی شاعری جو تھی وہ ہم آزادی ہمیں حاصل ہو گئی، ہمارے اندر شعور بیدار ہو گیا، ہمارے اندر لوگ جو ہیں وہ انٹلیکچوئل ہونے لگ گئے، لوگوں کے اندر تعلیم آ گئی، تو اس کا مقصد جو ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا۔ لیکن پھر بھی ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ان شاعروں نے آگے پھیلایا، آپ نے جگر مراد آبادی کی غزل پڑھی ہوگی، جگر مراد آبادی کا تعلق حالانکہ اس زمانے سے ہے لیکن ان کا انداز ایسا تھا۔ حسرت اور فیض کی اگر آپ نے غزلیں پڑھی ہوگی ان کا انداز پورا یہ والا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک مکس اپ زمانہ جو ہے وہ دونوں زمانوں کو آگے لے کر چلے۔ لیکن میر تقی میر اور غالب کے زمانے کے اندر شاعری خاص طور پر حسن اور عشق کی شاعری ہوا کرتی تھی۔ حالی اور اقبال کے زمانے میں خاص طور پر شاعری جو ہے وہ جوش دلانے کی اور لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنے کا ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ اب ہم آتے ہیں علامہ محمد اقبال کی خصوصیات کی طرف، جیسا کہ ہم نوٹس میں بھی پڑھیں گے، نوٹس میں بھی بہت ساری خصوصیات موجود ہیں لیکن یہاں پہ چند ایک خصوصیات جو ہیں وہ میں نے یہاں آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ یہاں علامہ محمد اقبال کے چند ایک شعر بھی لکھے ہیں، ان کا بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ محمد اقبال کا منفرد لب و لہجہ، لکھنے کا انداز بالکل الگ، یعنی آپ پورے شاعری کے اندر جس بھی شاعر کی شاعری اٹھا کے دیکھ لیں، علامہ اقبال جیسی شاعری آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی۔ جو اقبال کی شاعری کا رنگ ہے، جو ان کا موضوع ہے، جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ حالی بھی کہنا چاہتے ہیں، وہی حفیظ جالندری بھی کہنا چاہتے ہیں، وہی دیگر شاعر بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن جو انداز علامہ اقبال نے اپنایا وہ انداز کسی اور نے نہیں اپنایا، کسی اور کے اندر وہ انداز نہیں ہے، وہ الفاظ کا چناؤ نہیں ہے جو اقبال نے کیا۔ پھر اقبال کا سب سے بڑا مقصد مقصدیت، یعنی اپنی شاعری کے اندر وہ مقصد پھیلانا چاہتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے۔ یہاں میں نے شعر لکھا ہے، ہمت ہے تو پیدا کرو فردوس بری اپنا، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا ہے۔ یعنی اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اپنے لیے اپنی جنت خود پیدا کرو، خود دیکھو کہ بھئی تم اپنی جنت خود کماؤ، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ، یہ اللہ سے کیا کہ بھئی دعا میں مانگنا اللہ میں جنت دے دے، خود کوشش نہیں کرنی، اچھے اعمال نہیں کرنے، کچھ بھی خود نہیں کرنا اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم جو ہے وہ دوزخ میں چلے جائیں۔ مانگی ہوئی چیز سے اچھا یہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بھئی اگر خود کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے تو خود کماؤ اور خود کھاؤ، مانگ کے کھانے میں کیا اچھائی ہے، اس میں کیا چیز ہے، مانگنے سے اچھا ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ چیز کھائے ہی نہ۔ بالکل وہی میسیج جو ہے وہ یہاں پہ اقبال دینا چاہ رہے ہیں۔ اقبال کی شاعری کا سب سے اہم موضوع جو ہے، سب سے اہم مقصد جو ہے وہ ہے مرد مومن۔ اقبال اپنی ملت، اقبال نے صرف پاکستان کے لیے شاعری نہیں کی، اقبال نے پوری ملت اسلامیہ کے لیے شاعری کی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے شاعری کی ہے، اور وہ اپنے ہر مسلمان بھائی کو وہ ایک مرد مومن تصور کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو مرد مومن کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ مرد مومن کیا ہوتا ہے، علامہ اقبال اپنے ہر مسلمان بھائی کو مرد مومن بنانا چاہتے ہیں، اور ان کا مخاطب ہمیشہ مرد مومن ہوتا ہے کہ اس کو آگے کیسے بڑھنا ہے اور اس کو علم کیسے حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے کیونکہ فلسفی تھے، فلسفے پر کام کیا تھا، ایک فلسفہ ایجاد کیا تھا جسے ہم کہتے ہیں فلسفہ خودی۔ خودی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال جو ہے وہ ان کا ایک فلسفہ تھا، خودی کا فلسفہ، کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کرو، اپنے اعمال کو اتنا اچھا بناؤ کہ اللہ تعالیٰ خود تم سے پوچھے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا میں دوں۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی عطا کر دیتے ہیں، ویسے ہی دینے والے ہیں، لیکن اگر پوچھ کے دیں گے تو ہماری مرضی کا ہمیں ملے گا۔ اس کے بعد ہے پر اثر۔ ان کا کلام بہت ہی پر اثر تھا، آج کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس کلام سے، پاکستان بننے کے بعد بھی ہم علامہ اقبال کے کلام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کے لوگ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک شعر پر، ایک ایک مصرے پر تحقیق جاری ہے، لیکن اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکل پا رہا۔ اس پہ تھیوریاں لکھی جا رہی ہیں، اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن اس کا جو ہے ایک لوگ جو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور وہ ایک سمندر ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ سمندر جو ہے وہ اس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد سوز و گداز۔ ہم میر تقی میر، اب آپ کہیں گے کہ میر تقی میر کی شاعری کے اندر بھی سوز و گداز تھا، یہاں پہ بھی سوز و گداز ہے۔
میر تقی میر کا سوز و گداز جو تھا وہ ایک فرد کے لیے تھا، یعنی ان سے ایک شخص سے محبت ہو گئی، محبت میں ناکامی ہوئی تو سوز و گداز پیدا ہو گیا. جبکہ علامہ محمد اقبال کا سوز و گداز جو ہے وہ پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہے، تمام مسلمانوں کا سوز و گداز ان کے اندر ہے، تمام مسلمانوں کا جو درد ہے وہ اپنے اندر وہ رکھتے ہیں اور اس درد کو وہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ہے تصوف. اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی علامہ اقبال کا بہت اچھا تھا، ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ علامہ اقبال کی زندگی کا آغاز جو ہے، تعلیم جو ہے وہ ایک مذہبی گھرانے کے اندر ہوئی. اس کے بعد ہے تصور عشق. علامہ اقبال کا تصور عشق جو ہے وہ بالکل الگ ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تصور عشق کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو چاہنا، دوسرے سے محبت کرنا. اقبال کیا کہتے تھے کہ عشق جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ عشق جب ہوتا ہے، جب ہمیں کسی چیز سے عشق ہوتا ہے، کہ ہمیں اپنے موبائل سے عشق ہے، ہمیں کچھ کھانے کا عشق ہے، ہمیں کوئی کھانا ہمیں پسند ہے، اس کھانے کے لیے ہم ہر طرح کی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم اپنے عشق کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی مشکل کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، بڑی سے بڑی مشکل کا مقابلہ ہم کر لیتے ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ ہم کر لیتے ہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ والا تصور ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور عشق کس سے ہونا چاہیے؟ اپنی وطن سے، اپنے آپ سے محبت ہونی چاہیے، اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، اپنے بھائیوں سے محبت ہونی چاہیے، اپنے مسلمانوں سے محبت ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں بڑے سے بڑی مصیبت کا بھی سامنا کرنا پڑے تو ہم وہ کر گزریں. اس کے بعد ہے اقبال اور شاہین. اقبال نے ایک تصور دیا شاہین کا. وہ اپنے مرد مومن کو ایک شاہین تصور کرتے ہیں کہ شاہین کی بہت ساری خصوصیات ہیں. یہاں پر اس پہ بہت تقریریں ہو چکی ہیں، بہت سے مضامین لکھے جا چکے ہیں اقبال اور شاہین پر. شاہین ایک خاص پرندہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اونچی پرواز کرتا ہے، وہ کبھی اپنا گھر نہیں بناتا، ہمیشہ درویشی والی زندگی گزارتا ہے. شاہین جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مردار کبھی نہیں کھاتا، اپنا شکار خود کرتا ہے اور خود کھاتا ہے. اقبال شاہین والی خصوصیات اپنے مرد مومن میں دیکھنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میرا مرد مومن جو ہے، میرا مسلمان بھائی جو ہے، اس کے اندر یہ تمام کی تمام خصوصیات جو ہے وہ ان کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ اقبال اور شاہین جو ہے یہ ان کا ایک موضوع ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نوٹس کی طرف. نوٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم خصوصیات کو ہم تفصیل سے آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں.